السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، پچھلے محاضرے میں تحقیر تک بات ہو چکی تھی۔ آج کے محاضرے میں مخاطب سے بات شروع کی جائے گی، تو دیکھتے ہیں نمبر 5 یعنی 5واں فائدہ، اشارہ کا یا اسم اشارہ کا 5واں فائدہ، مخاطب کے ذکاوت کی طرف اشارہ کرنا، یعنی اس کے ذکی ہونے کی طرف اشارہ کرنا۔ کیسے؟ یہاں پر دیکھیے، ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب۔ دوسری مثال، ھذا مختصر مضبوط فی النحو۔ ان دونوں مثالوں کے اندر ھذا اسم اشارہ کو استعمال کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسم اشارہ آتا ہے محسوس چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جن چیزوں کو دیکھ کر، چھو کر، کسی بھی طریقے سے آپ اس کا احساس کر سکیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر غیر محسوس چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، کہ برے لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ دوسری مثال یہ مختصر مضبوط ہے نحو میں۔ تو جب غیر محسوس کی طرف اشارہ ہو تو مخاطب کے ذہانت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے نزدیک گویا یہ غیر محسوس کے درجے میں ہے، کہ مخاطب جس طریقے سے غیر محسوس چیزوں کو سمجھتا ہے، اسی طریقے سے غیر محسوس چیزوں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے ذہانت کی طرف، ذکاوت کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اسم اشارہ سے غیر محسوس چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تو پھر وہ اس سے ذکاوت کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں، اسم موصول کے ذریعے معرفہ بنانے کے 6 فائدے ہیں، یعنی اسم موصول کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اسم موصول کے کیا فوائد ہیں۔ نمبر 1، تعظیم، عظمت ظاہر کرنا۔ عظمت ظاہر کرنے کے لیے اسم موصول کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ یہاں پر ما موصول ہے، ما اسم موصول ہے۔ یہاں پر اسم موصول کا استعمال کیوں کیا گیا، یا یوں کہیے کہ اسم موصول کے ذریعے ما کو معرفہ کیوں بنایا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تعظیم ظاہر کرنے کے لیے، کہ جب بیری کے درخت کو ڈھانپ رہا تھا، کون سی چیز؟ ما یغشا، جو چیز ڈھانپ رہی تھی، تو ما موصولہ کو ذکر کیا گیا، اس چیز یعنی ڈھانپنے والی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، کہ اس سے تجلی رب
یا فرشتے مراد ہیں۔ نمبر 2، ابہام پوشیدہ رکھنا۔ جی، کبھی کبھی اسم موصول کو استعمال کیا جاتا ہے پوشیدہ رکھنے کے لیے، جیسے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ چیز جس کی اس نے کوشش کیا، سعی کیا۔ سعی، یہ ما سعی سے کیا مراد ہے؟ مبہم ہے۔ ما، جو، یہ مبہم ہے، لیکن مفسرین نے اس کی تفسیر ایمان سے کی ہے۔ دوسری مثال، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، کہ جب ان کو دریا سمندر کا پانی ڈھانپ رہا تھا، اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، پس ڈھانپ لیا ان کو دریا نے، ما غشیہم، جو ان کو ڈھانپ لیا۔ تو یہاں پر بھی ما موصولہ مبہم ہے کہ کس قدر پانی نے یا دریا نے ان کو ڈھانپا اور ان کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ نمبر 3، توبیخ، ڈانٹنا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور اللہ کے علاوہ تمہارے معبود، تم اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، جہنم کے ایندھن ہیں۔ تو یہاں پہ ما موصولہ توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے۔ نمبر 4، تعلیل، علت بیان کرنا۔ جی، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات نعیم ہے۔ تو یہاں پہ الذین اسم موصول ہے جو علت بیان کر رہا ہے۔ جنات نعیم کی علت کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کیا ہے؟ علت ہے، نیک اعمال کرنا، ایمان لانا، یہ جنات نعیم کی علت ہے۔ نمبر 5، تمسخر، مذاق اڑانا، جیسے الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ یہاں پہ الذی اسم موصول کا استعمال کیا گیا ہے مذاق اڑانے کے لیے، کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ آگے دیکھیے، نمبر 6، صلہ کا علم نہ ہونا۔ موصول کے بعد جو آتا ہے وہ صلہ ہوتا ہے، تو صلہ کا علم نہ ہونا یعنی مجہول ہونا، جیسے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ یہاں پہ بطن میں کیا ہے؟ یہ صلہ ہے، ماں کے بعد جو فی بطنی ہے صلہ ہے، اس میں کیا ہے معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، لہذا صلہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اسم موصول کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، الف لام کے ذریعے معرفہ بنانے کا صرف ایک فائدہ ہے، متعین شے کی طرف اشارہ کرنا۔ الف لام داخل کر کے متعین چیز کی طرف اشارہ کرنا، یہ الف لام کے ذریعے معرفہ بنانے کا صرف ایک فائدہ ہے، جیسے لیس الذکر کالانثی۔ یہاں پہ انثی پہ الف لام داخل کیا گیا، جب الف لام داخل کیا گیا تو یہ معرفہ بن گیا، اب اس سے
متعین چیز کی طرف اشارہ ہے، اور متعین ذات متعین چیز حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ آگے دیکھیے، اضافت کے ذریعے معرفہ بنانے کے 5 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اختصار، عبارت کو مختصر کرنا، جیسے اقترب للناس حسابهم، حسابهم، ہم ضمیر جو ان لوگوں کی طرف راجع ہے، اگر ان لوگوں کو ذکر کیا جائے تو عبارت میں طول ہو جائے گا، عبارت لمبی ہو جائے گی، تو اختصار کے پیش نظر کیا کر دیا گیا؟ حسابهم، حساب کو ذکر کیا اضافت کے ساتھ، ہم ضمیر کی طرف کیا کر دیا؟ مضاف بنا دیا۔ تعظیم، جیسے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، عبادی، عباد یہ نکرہ ہے، یا کی طرف اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، تو یہاں معرفہ اضافت کے ساتھ بنایا گیا ہے تعظیم کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اپنے بندوں کی نسبت کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہو گئی؟ تعظیم مقصود ہو گئی۔ نمبر 3، اکرام پر ابھارنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، رب نکرہ ہے اور عالمین کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا، تو یہاں پر اضافت کا مقصد کیا ہے؟ اکرام پر ابھارنا ہے کہ جب دنیا کا پالنے والا رب ہے لہذا اس کا اکرام بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ذلت پر ابھارنا، جیسے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، عدوکم اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا، اور یہ استعمال کیا گیا ہے ذلت پر ابھارنے کے لیے کہ تمہارے دشمن اور میرے دشمن یہ کیا ہیں؟ یہ لوگ ذلیل ہیں، یعنی ان کو دوست مت بناؤ، انہیں ذلیل کرو۔ آگے دیکھتے ہیں، نمبر 5، تحکم، استہزاء کرنا، جیسے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ جی، تو یہاں پہ رسولکم یعنی یہ ان کے اعتقاد کے مطابق ہے، لہذا رسولکم اضافت کیا گیا، اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا، اور استہزاءً ان لوگوں نے استعمال کیا تھا، یعنی فرعونیوں نے اس کا استعمال کیا تھا۔ ندا کے ذریعے معرفہ بنانے کے وہی فائدے ہیں جو ندا کی بحث میں ذکر کیے گئے۔ آپ نے پڑھا ہے توجہ طلب کرنا، ابھارنا، غم، افسوس ظاہر کرنا وغیرہ، آپ وہاں پر دیکھ لیجئے۔ آگے دیکھتے ہیں، تنکیر کے فائدے، جیسے تعریف کے فائدے ہیں، معرفہ بنانے کے فائدے ہیں، ایسے ہی نکرہ بنانے کے بھی کیا ہیں؟ فائدے ہیں، نکرہ استعمال کرنے کے بھی فائدے ہیں۔ 4 غرضوں کی بنیاد پر مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے۔ نمبر 1، افراد، افراد مت پڑھنا، ایک ہونے کو بتانا، جی، جیسے جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، کہ ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ رجل یہاں افراد کو بتانے کے لیے ہے کہ آنے والا ایک تھا، مفرد تھا،
نمبر 2 نوعیت یعنی کسی ایک حالت کو بتانا، کسی خاص حالت کو بتانا، طریقے کو بتانا، جیسے فویل للذین کفروا من النار وعلی ابصارہم غشاوہ۔ دیکھیے صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے جی، فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے ہلاکت ہے جی۔ تو یہ ویل ایک خاص قسم کی ہلاکت مراد ہے، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں پر بھی غشاوۃ نکرہ ہے، جو خاص حالت کو بتانے کے لیے، خاص قسم کو بتانے کے لیے ہے کہ ان کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کا پردہ ہے۔ نمبر 3 تکثیر، زیادتی کو بتانا، جیسے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہمیں اجر ملے گا، یعنی کیا واقعی ہمارے لیے خوب اجر ہے، یعنی زیادہ اجر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جب بڑا کام کر رہا ہے تو بڑا اجر طلب کرے گا، چھوٹا اجر طلب نہیں کرے گا۔ نمبر 4 تقلیل، قلت اور کمی کو بتانا، جیسے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی تھوڑی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ہے۔ یہاں پر بھی رضوان کیا ہے، نکرہ ہے جو تقلیل کے لیے ہے۔ یہ آپ کو قرائن سے، حالات سے، سیاق و سباق سے معلوم ہو جائے گا کہ تکثیر کے لیے ہے یا پھر تقلیل کے لیے ہے۔ آگے دیکھتے ہیں فائدہ۔ مسند اکثر نکرہ ہوتا ہے چونکہ اس سے تعیین مقصود نہیں ہوتی ہے۔ مسند کو نکرہ ہی لایا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ کبھی کبھی معرفہ بھی لایا جاتا ہے۔ نکرہ کیوں لایا جاتا ہے، آگے اس کی وجہ بھی ذکر کر دیے کہ اس سے کسی چیز کی تعیین مقصود نہیں ہوتی ہے۔ فائدہ، اگر مسند کو معرفہ لایا جائے تو اس سے حصر مقصود ہوتا ہے، کبھی حقیقتاً، جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْغَفُورُ۔ الغفور یہ مسند ہے، مسند کو تو نکرہ لایا جانا چاہیے، لیکن کریں کبھی کبھی معرفہ لایا جاتا ہے، جیسا کہ الغفور کو معرفہ لایا گیا، تو کریں کہ اس سے حصر مقصود ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ یہ مسند الیہ پر منحصر ہے، مسند الیہ کے اندر منحصر ہے، یعنی یہ چیز کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اسی کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اگر واقعی مسند الیہ اکیلا تنہا اس مسند کے لائق ہے تو پھر کہیں گے کہ یہ حقیقتاً حصر مقصود ہے، جیسے غفور، وَهُوَ الْغَفُورُ، غفور صرف اللہ کی ذات ہے، تو کہیں گے کہ یہاں پر الف لام لانے کی وجہ سے حقیقتاً کیا ہے، حصر مقصود ہے کہ مغفرت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دوسری مثال سے آپ یوں سمجھیے کہ سعد زید، سعد الزعیم، آپ کہتے سعد زعیم کہ سعد کیا ہے، لیڈر ہے، آپ نے کہا سعد الزعیم، الزعیم یعنی مسند کو آپ معرفہ لائیں۔ اب یہ حقیقتاً کب ہوگا، حقیقتاً حصر کب ہوگا، جب سعد کے علاوہ کوئی اور لیڈر نہ ہو، کوئی اور زعیم نہ ہو، تو کہیں گے یہ حقیقتاً حصر ہے کہ صرف سعد ہی کیا ہے، زعیم ہے۔
کبھی کبھی مبالغتاً ہوتا ہے، حصر مقصود ہوتا ہے لیکن مبالغتاً، جیسے انت الامیرو، تو ہی امیر ہے، تو امیر ہے، کیا مطلب تو ہی امیر ہے۔ مبالغتاً کب ہوگا؟ جب اس کے اندر وہ چیز کمال درجے کی پائی جائے تو آپ مبالغتاً حصر کر سکتے ہیں۔ مثلا جو پہلی مثال میں نے دی تھی کتاب سے ہٹ کر، سعد الزعیم، اگر اس کے اندر لیڈرشپ کمال درجے کی پائی جا رہی ہے تو آپ، حالانکہ اس کے علاوہ دوسرے زعیم بھی پائے جا رہے ہیں، دوسرے امیر بھی پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کمال درجے کی پائی جا رہی ہے تو وہاں پر آپ مبالغتاً کہہ سکتے ہیں سعد الزعیم انت الامیر۔ فائدہ، اضافت اور صفت کے ذریعے مسند میں تخصیص پیدا کی جاتی ہے۔ جی، جب آپ مسند کا مضاف الیہ ذکر کر دیں، صفت ذکر کر دیں تو اس سے مسند میں کیا ہو جاتی ہے؟ تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے تلک آیات الکتاب الحکیم، آیات یہ مسند ہے، تلک مسند الیہ ہے، الکتاب اس کی صفت ہے، الحکیم کتاب کی صفت ہے، تو اس سے کیا ہے؟ آیات کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی۔ جی، زیادہ وقت ہو گیا ہے، معذرت خواہ ہوں، چونکہ تھوڑا سا حصہ بچا تھا اس لیے اس کو اگلے محاضرے میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔